الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى في موضع آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده رواہ البخاری۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز طلباء، اللہ رب العالمین کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی حمد و ثنا ہم جس قدر کریں، جتنا بھی کریں، وہ ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسا منزہ، صاف ستھرا دین فطرت، رواداری والا دین عطا کیا، اور اسی ضمن میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے اس کو نعمت کہا، اور نعمت عظمیٰ ہے دین اسلام۔ یہ اسلام کی نعمت اللہ نے جیسے فرمایا کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمہارے اوپر ہم نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ سب بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی لیے گزشتہ خطبے ہی سے اسلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اسلام کی کچھ خوبیوں کے بارے میں، اس کی کچھ اچھائیوں کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ یہ عظمت والا دین، یہ اتنا بڑا خزانہ ہے دین اسلام، اس کی اہمیت اور افادیت اور اس کی جانکاری، اس کی معلومات ہم مسلمان خود نہیں رکھتے۔ بات اقرا سے شروع ہوئی تھی کہ یہ پڑھنے لکھنے والا دین ترغیب کرتا ہے پڑھو،
قلم کا ذکر ہے قرآن میں، لکھو پڑھو، پڑھائی لکھائی کا تذکرہ ہے۔ اور میں نے بتلایا تھا کہ اس کی خوبی یہ ہے کہ خوب ریسرچ ہوا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد۔ اور کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جب اللہ نے کہا کہ یہ تمام نعمتوں کو تمہارے لیے ہم نے مسخر کیا ہے، ان پہ ریسرچ کرو، ان سے فائدہ حاصل کرو، تب لوگوں نے اس طرف رخ کیا۔ ورنہ ان تمام چیزوں کو جن کو اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے مسخر ہیں، تم ان کے لیے جھکو مت، ان پر ریسرچ کرو، تب جا کے یہ جرات آئی انسانوں میں، اور پھر ان پر ریسرچ کا کام شروع ہوا۔ یہ اسلام کی دین ہے۔ میں نے یہ بتلایا تھا کہ عدل و انصاف دنیا کو جس نے بھر دکھایا عدل و انصاف کا راستہ، وہ اسلام تھا۔ اس کے کچھ واقعات بھی بیان کیے گئے تھے۔ ربیع بن عامر جب کسریٰ کے دربار میں پہنچے، چکا چوندھ دیکھ کر کے وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ عرب کے بدو آ کر کے حیران و پریشان ہو جائیں گے، ششدر رہ جائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بڑی سنجیدگی متانت کے ساتھ پہنچے۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کے اللہ کی عبادت کے لیے تیار کریں، اور دنیا کے ظلم سے، جور سے نکال کر کے اسلام کے عدل و انصاف کا راستہ دکھائیں۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو اسلام نے دنیا کو عدل کا راستہ دکھایا۔ یہ اس کی عظمت ہے، اس کی خوبی ہے۔ اور میں نے پھر انہی خوبیوں میں سے خوبی یہ بتلایا تھا کہ بچوں کو کس طرح سے سمجھانا ہے، سکھانا ہے، تربیت دینی ہے۔ اس کا ایک مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے دیا تھا کہ عبداللہ ابن عباس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر بٹھا لیا پیچھے، اور کہتے ہیں بچے یا غلام انی اعلمک کلمات، دیکھو کچھ باتیں بتلاتا ہوں۔ اور اس ضمن میں بتلاتے گئے کہ جب دیکھو اللہ سے مدد مانگو، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، اور کوئی نفع بھی نہیں پہنچا سکتا، پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو جائیں، لیکن وہی جو تمہارے حق میں تمہارے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اور پھر کہا کہ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، لیکن اتنے پہنچے گا جتنا اللہ نے لکھا ہے تمہاری تقدیر میں، چاہے دنیا ایک طرف ہو جائے۔ تو یہ سلیقہ، یہ اسلوب اسلام نے دیا ہے کہ کس طرح سے ہم زندگی گزاریں، کس طرح سے ہم جہاں بسیں، جس ملک میں، جس سوسائٹی میں، جس سماج میں، جس شہر میں، اس کو ہم خوبصورت اور جنت نما بنا سکتے ہیں۔ اسی ضمن میں آگے بڑھتے ہوئے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں، خطبے میں بھی ابھی خطبے کے بعد پڑھی گئی ہے، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان صحیح معنوں میں وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے انسانیت محفوظ رہے، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے، ایذا نہ پہنچے۔ محدثین نے ایک اعتراض خود کیا اور پھر جواب دیا، یعنی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، آپ بھی سوچیں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ، دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو کیا پیر سے مار سکتا ہے؟ ہاتھ کا ذکر ہوا، زبان کا ذکر ہوا ہے، سر سے آپ مار سکتے ہیں، پیر سے مار سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں۔ محدثین نے لکھا، شارحین نے اس حدیث کے شرح میں، کہ غالبیت، اغلب، یعنی جس سے زیادہ لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے
وہ ہاتھ سے مار دیتا آدمی، زبان سے اپنی باتوں سے تکلیف پہنچاتا ہے۔ اسی لیے ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ غالب، اغلب، زیادہ تر ہاتھ اور زبان سے لوگوں کو اذیت پہنچتی ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب اگر ہم لوگ سوچیں کہ کتنا بہترین فارمولہ اسلام دیتا ہے اس کی عظمت یہی تو ہے، ہم نہیں جانتے، ہم دنیا کو نہیں بتا پاتے، یہ ہماری کمی ہے، لیکن کتنا خوبصورت فارمولہ اسلام نے دیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کو ہم اختیار کریں کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اپنے ہاتھ کو بیجا استعمال نہ کریں۔ ہمارے ہاتھ اٹھیں تو لوگوں کے فائدے کے لیے، ہماری زبان کھلے تو اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی بڑائی کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے درمیان جھگڑوں کو، اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے، قرآن مجید کے نیک کاموں کے لیے زبان ہماری استعمال ہو، ہمارا ہاتھ بھی استعمال ہو تو لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں استعمال ہو۔ یہ فارمولہ ہے کسی کے پاس؟ اسلام دیتا ہے ہم مسلمانوں کو، تاکہ دنیا والوں کو ہم پہنچا سکیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو کہا تھا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میرے بھیجنے کا مقصد، میرے مبعوث کیے جانے کا مقصد تو یہی ہے کہ میں مکارم اخلاق کو، جو اخلاق کے جڑ ہیں، جو نیچے سے اوپر تک جو اخلاق ہیں، اچھی چیزیں ہیں، آدم سے لے کر کے اور میرے زمانے تک جتنی چیزیں، جتنی اسلام میں جو ہے بھلائیاں ہیں، مکارم ہیں، اچھے کام ہیں، ان کو میں پورا کر سکوں، یہ ہمارے بھیجے جانے کا مقصد ہے۔ یہ فارمولہ یاد کر لو۔ دوسرا فارمولہ اور اسلام دیتا ہے، بڑے چھوٹے کے بیچ میں تہذیب دیتا ہے، طریقہ دیتا ہے، سلیقہ دیتا ہے، ادب سکھاتا ہے اسلام۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، ہم میں سے وہ ہے ہی نہیں، ہمارے راستے پر وہ ہے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، جو چھوٹوں پر رحم نہ کھائے، مہربانی نہ کرے چھوٹوں پر، اور بڑوں کا احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ اسلام کا فارمولہ ہے۔ اس طرح کی نظیر کسی کے پاس ہے دنیا میں؟ یہ فارمولہ ہم اسلام کے ماننے والوں کے پاس ہے۔ بہت دو ٹوک انداز میں مختصر جوامع الکلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، تھوڑی سی بات میں بہت بڑے مفہوم کو سمیٹ دیا کرتے تھے۔ اس حدیث میں اس کی جھلک موجود ہے، لیس منا، ہم میں سے ہے ہی نہیں، ہمارے طریقے پر ہو ہی نہیں سکتا۔ من لم یرحم صغیرنا، ہمارے اپنے چھوٹوں کا جو خیال نہ کرے، شفقت نہ کرے، دستے شفقت ان کے ہاتھوں پہ نہ پھیرے، ہمارے راستے پہ ہو نہیں سکتا۔ اور وہ اجڑ لڑکے اور وہ جوان بچے، ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَمْ يُؤَقِّرْ كَبِيرَنَا، سنو نئی نسل کے لوگ اور نوجوانوں، ہمارے طریقے پہ تم ہو نہیں سکتے جب تک تم اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرو گے۔ بڑوں کا احترام اسلام سکھاتا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنے کا حکم دیتا ہے، اور پھر تنبیہ کرتا ہے اسلام کہ جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب سوچئے کہ یہ رواج اگر پھلے پھولے ہماری سوسائٹیوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، تو کتنا اچھا ہوگا۔ اس چمن سے جس میں یہ ادا پائی جائے گی
کتنی خوشبو نکلے گی، پھوٹے گی۔ ہے اس کی کمی ہمارے سماج میں، چھوٹے بڑوں کا احترام نہیں کرتے۔ اللہ جانے ان کو کیا ہو گیا ہے، وہ اپنی بنیادی تعلیمات کو نہیں جانتے، وہ اپنے اسلام کو نہیں جانتے، وہ نبی کے ان فرمودات کو نہیں جانتے۔ اور دنیا جب سیکھنا چاہے گی، جاننا چاہے گی اسلام کو، تو ہمارے اعمال سے، ہمارے اطوار سے، ہمارے طریقوں ہی سے تو دین کو سیکھنا چاہے گی دنیا۔ دور ہیں جو ہم سے، وہ ہم کو دیکھ کر کے کہ ان کے چھوٹے کیسے ہیں، ان کے بڑے کیسے ہیں، ان کے آپس میں تعلقات کیسے ہیں، ان کے درمیان ادب و احترام کا کیا جو ہے معیار ہے، یہ دنیا دیکھے گی۔ دور ہے، اگر ہمارے بارے میں نہیں جانتی تو وہ دیکھ کر کے متاثر ہوں گے۔ پہلے ہمارے اسلاف نے اسی طرح سے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا تھا۔ تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن ہے۔ تحریر سے، قلم سے آپ لکھتے رہو، بولتے رہو، زبان چلاتے رہو، تھک جاؤ، گلا بیٹھ جائے۔ تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کیے ہے۔ کردار سے آپ ثابت کرو کہ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، اور دین اسلام کے پاس یہ اصول ہیں، یہ سبق آموز، یہ نصیحتیں اسلام کرتا ہے ہم کو، یہ راستہ دکھاتا ہے اسلام ہمیں، اس پر ہم چلیں اور ہم اپنے کردار سے ثابت کریں۔ یہ دو چیزیں ہوئیں۔ تیسری چیز، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے، متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم کی، صحیح حدیث، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ 3 بار جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، پھر کہا اللہ کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ چونک گئے، بہت اہم بات ہوگی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی نفی کرتے ہیں کہ اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہو سکتا، اور 3 بار صحابہ نے کہا ومن یا رسول اللہ، کس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، کون مومن نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کے شر سے، اس کے فساد سے مامون نہ ہو، محفوظ نہ ہو، اس کے دل میں ہمیشہ یہ خوف بیٹھا ہو اس کے پڑوسی کے کہ پتہ نہیں اپنے فعل سے، اپنے کام سے، اپنی زبان سے کب تکلیف پہنچا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن ہو نہیں سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر سے، اس کے فساد سے، اس کی خباثتوں سے مامون نہ ہو، وہ مطمئن نہ ہو، وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ نفی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑی بات ہے، جنت میں وہ داخل ہو نہیں سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر سے، اس کے فساد سے، اس کی خباثت سے مامون نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ لوگوں نے قیل یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو روزہ، نماز، صدقہ، خیرات، دین کے کاموں میں بہت آگے ہے، مگر اس کے پڑوسی اس سے مامون نہیں، پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا لا خیر فیہا، اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، وہی فی النار، وہ جہنمی ہے۔ وہ عورت، اس کا ذکر کیا گیا کہ بہت زیادہ روزہ نماز کرتی ہے، صدقہ خیرات
دیندار ہے، لیکن بد زبان ہے، پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اور معاملات اچھے نہیں ہیں اس کے، پڑوسیوں سے جمتی نہیں ہے اس کی، پڑوسی ناراض رہتے ہیں اس سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ یہ سب کچھ دین کے کام کرنے کے باوجود لا خیر فی، اس عورت کے اندر کوئی بھلائی نہیں، کوئی بھلائی نہیں تو کوئی لا نفی کے لیے آتا ہے، اس کے اندر کوئی بھلائی ہی نہیں ہے، وہی فی النار، وہ جہنمی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا کہ ایک عورت ہے دوسری جو نماز فرض نمازیں پڑھتی ہے، کچھ تھوڑا بہت صدقہ خیرات کر لیتی ہے، دین کے کاموں میں وہ اتنا نہیں ہے جتنا وہ پہلی عورت ہے، مگر اس کے تعلقات اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں، پڑوسی اس سے بہت خوش رہتے ہیں، وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی ہے، پڑوسی اس کو اپنی خباثت نہیں دکھاتی بلکہ پڑوسیوں کے بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، پڑوسی خوش ہیں اس سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے، متفق علیہ روایت بخاری مسلم کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جبریل میرے پاس آتے اور پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کرتے کہ مجھے ڈر ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کا وراثت میں حق ہو جائے، وراثت میں کہ آپ کا پڑوسی آپ کا وارث ہوگا، آپ کی جائیداد میں اس کو حصہ ملے گا، مجھے اتنا خدشہ لاحق ہو گیا تھا۔ پڑوسیوں کے بارے میں اس قدر تاکید آئی ہے۔ اب آپ کا پڑوسی چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اور اس عورت کے بارے میں کچھ بھی کر لے، دنیا کی بھلائی کر لے، صدقہ خیرات روزہ نماز، مگر اگر پڑوسی اس سے خوش نہیں، پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے تو وہ جہنمی ہے، اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں۔ یہ سب اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ دنیا کو یہ کون بتلائے گا اور کون یہ دنیا کو یہ سبق اسلام کا جو ہے وہ کون عام کرے گا؟ آج تو دنیا ہمیں برا ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے، مغربی میڈیا ہو چاہے دیش اپنے ملکوں کی میڈیا ہو، وہ اسلام کی نگیٹو جو پہلو ہے اس کو اجاگر کرتی ہے، اسلام کی بھلائیوں کی بات نہیں کرتی، اسلام کے بھلائیوں کی بات نہیں کرتی، اسلام کے اندر کیا خوبیاں ہیں، یہ بات اور یہ پیغام دنیا کو ہمیں پہنچانا ہوگا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے، وہ ہمارا پڑوسی چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر جب سالن بناؤ تو تھوڑا سا پانی زیادہ کر دو سالن میں، تاکہ تم اپنے پڑوسی کے یہاں پہنچا سکو، تھوڑا سا بڑھا دو شوربہ، اور اس میں پڑوسی کے لیے بھی گنجائش پیدا کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دیتے ہیں، اور پڑوسی وہ کوئی بھی ہو، ہمارے دین کا ہو، دھرم کا ہو، مذہب کا ہو، ملت کا ہو یا غیر دین کا ہو، غیر مسلم ہو، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے، اسلام کی عظمت ہے۔ اس کے بعد آئیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سنا آپ کو فرماتے ہوئے کہ کلکم راعین،
وَكُلُّكُم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رائی ہے۔ رائی کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ بکریوں کا چرواہا ہو، اونٹوں کا چرواہا ہو، گائے گوروؤں کا اور بھینسوں کا چرواہا، اس کو رائی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے، چرواہا ہے، اور اس کی رعیت کے، اس کی رعایا کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ تفصیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے گھر والوں کے بارے میں رائی، سلطان جو بادشاہ جو خلیفہ ہے، جو حکمراں ہے، وہ اپنی رعایا کے بارے میں مسئول ہوگا۔ ایک عام انسان اس کے گھر والوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، مسئول ہے۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اگر غلام ہے، اگر مزدور ہے، تو اس سے اس کے مالک کے مال کے بارے میں اور امانت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ تو ہر ایک آدمی جہاں بھی ہے اسے اسلام یہ پیغام دیتا ہے، الا کلکم، سنو، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، ہر ایک چرواہا ہے، متنبع ہو جاؤ اور اس کی رعایا، اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ قرآن تو یہی بات کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے، جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ قرآن بھی تو یہی کہتا ہے کہ لوگوں اپنے آپ کو بچاؤ، قوا انفسکم، ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے نفس کو بچاؤ اور اپنے اہل کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ یہ قرآن ہمیں سکھاتا اور یہ کہتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھے مت بنو، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہو، اور دیکھو آئیڈیل کے طور پر میں اپنے اہل کے لیے تم میں سب سے اچھا ہوں، سب سے بہتر انسان میں ہوں اپنے اہل و عیال کے لیے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ اہل میں کون آتے ہیں؟ بیوی، ماں باپ، بچے، اور علماء نے کہا کہ بیوی، ماں باپ، بچے، بھائی بہن، اور علماء نے کہا کہ خاص طور سے عورتوں کے بارے میں یہ حدیث ہے، عورتوں کے بارے میں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عورتوں کے بارے میں اچھا سلوک کرو۔ تو اہل کی بات جب آئی، قرآن نے کہا کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی کہا کہ متنبع ہو جاؤ، چاک چوبند رہو، تم رائی ہو، تم چرواہے ہو، اپنی رعایا کے، اپنی رعیت کے بارے میں، اور ہر آدمی کی تحدید کی گئی کہ بادشاہ ہے تو پوری رعایا کے بارے میں اس سے سوال۔ ہم عام لوگ اپنے گھروں کے ذمہ دار، ہم سے اپنے اہل کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں سے اچھی اچھی میٹھی باتیں کرنے والے پلیز اس طرح کی دنیا بھر کی باتیں، اور ایسا لگتا ہے باہر لوگوں سے جب بات کرتے ہیں کہ ان کے منہ میں شہد گھولا ہوا ہے، اتنی مٹھاس آتی ہے، لیکن اپنے گھروں میں اگر آپ کی زبان میں مٹھاس نہیں ہے، آپ اپنے اہل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اچھے نہیں ہیں، تو یقین مانو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ کی اچھائی کی نفی کر دی اس حدیث میں۔ تم اچھے ہو نہیں سکتے، مجھے دیکھو، میں اپنے اہل کے لیے سب سے بہتر ہوں تم میں، تم بھی اپنے بال بچوں کے لیے اچھے بنو۔ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، یہ اسلام کی محاسن ہیں، یہ اسلام کی خوبیاں ہیں
اور بہت ساری خوبیاں ہیں، اگلے خطبے میں موقع ملے گا اور باتیں بیان کی جائیں گی۔ وقت محدد ہوتا ہے، کم وقت ہوتا ہے، کم وقت میں باتیں کرنی ہوتی ہیں، مگر آج کے بعد پھر انشاءاللہ موقع ملا تو اور باتیں ہوں گی۔ یہ اسلام کی خوبیاں رہیں، یہ اسلام کی عظمت رہی۔ آج کچھ تین چار پانچ چیزوں کی خوبیوں کی بات ہوئی ہے، اسلام کی جو ہمیں گائیڈ ہے، جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، جو اسلام نے ہمیں بتلایا ہے اور جس کی رہنمائی کی ہے، وہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن پہ چلنا ہے، ہمیں عمل کرنا ہے اور دنیا کو بھی یہ باور کرانا ہے کہ اسلام ایسا دین ہے، اسلام کی یہ خوبیاں ہیں، اسلام دین فطرت ہے، اسلام رواداری والا دین ہے۔ دین فطرت جب میں یہ کہتا ہوں تو اسلام دین فطرت ہے، یہ پیغام دنیا کو پہنچاؤ کہ فطرت سے الگ نہیں ہے۔ فطرت کسے کہتے ہیں؟ طبیعت کو۔ آپ کی طبیعت، انسانوں کی طبیعت کے موافق یہ دین ہے۔ لوگ مغربی میڈیا یا اسلام کے دشمن یہ کہتے رہیں کہ اسلام اس زمانے سے موافقت نہیں کرتا اور ہر زمانے کے لیے وہ موافق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، وہ کہتے رہیں، لیکن ہم اپنا پیغام دنیا کو یہ پہنچاتے رہیں کہ اسلام دین فطرت ہے۔ آپ کے ہماری طبیعتوں کے مطابق ہے۔ کوئی ایسا حکم، کوئی ایسا کام کرنے کے لیے اسلام نہیں کہتا جو اس فطرت کے موافق نہ ہو، جو فطرت سے ٹکراتی ہو، جو چیز جو طبیعت سے ٹکراتی ہو، آپ کے ویسا نہیں حکم دیے گا۔ اسلام کہتا ہے کہ حلال چیزیں کھاؤ، حرام سے بچو۔ حلال چیزیں اچھی ہیں، طبیعت کو موہتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، حرام چیزوں سے بچنے کے لیے کہا خبائث سے۔ یہ دین فطرت ہے، یہ کون بتلائے گا دنیا کو؟ دین فطرت ہے۔ فطرت یہی کہتا ہے، مطلب فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ فطرت کے یہ دین فطرت ہے۔ اور اب بات آتی ہے تو بات آگے تک بڑھ جاتی ہے۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت کیا ہے مردوں کے لیے؟ ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، اپنے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، ہم کس زبان سے، کس منہ سے دنیا کو یہ کہیں گے، اس اسلام کی عظمت کو کیسے بیان کر پائیں گے اور اس کے دین فطرت ہونے پہ کیسے بات کریں گے؟ بتائیے۔ بات ہوگی فطرت کی تو فطرت یہ ہے کہ مرد مردوں جیسا رہے، فطرت یہ ہے کہ مرد مردوں جیسا رہے، عورت عورتوں جیسی رہے۔ عورت کو داڑھی نہیں ہوتی، اس کی شکل صاف ستھری ہوتی ہے۔ عورت، ہم اپنے استاد مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کرتے تھے، بہت زیادہ ساتھ رہا ہمارا ان کا۔ وہ کہتے تھے کہ مردوں کی خوبصورتی داڑھی ہے اور عورتوں کی خوبصورتی اس کا سینہ ہے۔ عورت کے پاس، جس کے پاس سینہ نہ ہو وہ عورت خوبصورت لگ ہی نہیں سکتی۔ اور وہ مرد، کون سا مرد ہے جس کے پاس داڑھی نہ ہو؟ یہ دین فطرت ہے۔ دین فطرت کی بات آپ کس منہ سے کرو گے دنیا والوں کے سامنے جب آپ اس فطرت پہ قائم نہیں ہو؟ اس فطرت پہ ہم قائم نہیں ہیں۔ مردوں جیسا دکھے۔ ایک واقعہ اور وہ بیان کرتے تھے، تکلیف کے ساتھ، معذرت کے ساتھ بیان کرنا پڑتا ہے کہ میں مالیگاؤں جا رہا تھا، ناسک کے قریب ہائی وے پہ پہنچا، ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہاں انتم سنسکار کرنے کے لیے حکومت کے لوگوں نے پہچان کرنے کے لیے شرمگاہ کھول کر کے دیکھا آدمی کا کہ اس سے پتہ چلے کہ یہ ہے کیا۔ نہ آپ کے ماتھے پر نشانی، نہ آپ کے چہرے پہ نشانی۔ آپ کو شرمگاہ سے اگر پہچانا جائے تو اس سے شرم کی بات مسلمانوں کے لیے اور کچھ نہیں ہوگی۔ آپ دنیا کو پیغام کیسے پہنچاؤ گے؟ یہ دین فطرت ہے،
ایک عالم ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ میرا جانا ہوا ایک ملک میں، غالباً وہ ملک مشرق میں پڑتا ہے، اور کہا کہ وہاں میں گیا، ایک کیمپ میں گیا، سیاحت پہ گیا، گھومنے ٹہلنے گیا، کچھ لوگوں کو، 2 لوگوں کو ہم نے کھانا بناتے ہوئے دیکھا۔ 2 نوجوان وہاں رہتے تھے جو زبان جانتے تھے، اردو زبان، ہندی زبان جانتے تھے، وہ مولانا کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 2 لوگ ہیں، کچھ ان سے بات کرتے ہیں، کچھ پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کہ آپ لوگ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، کیا نام ہے، اس طرح سے سوال کیا، نام پوچھا، مذہب پوچھا اور ساری چیزیں۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بچوں نے ان سے تعارف کروایا کہ یہ ہم سے بات کرنے کو راضی ہو جائیں، تو کہا کہ یہ ہمارے مسلمانوں کے رہنما ہیں، اور پھر آگے بڑھ کے مبالغہ کیا کہ روحانی پیشوا ہیں۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو کچھ متوجہ ہوئے اور کہا اگر آپ اللہ والے ہیں تو آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، تاکہ ہمیں اولاد نہیں ہے، ہمیں اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمیں اولاد ہو جائے۔ مولانا کہے ٹھیک ہے، ہم دعا کریں گے آپ لوگوں کے لیے۔ کیا آپ دونوں کو اولاد نہیں ہے؟ آپ کو بھی نہیں اولاد ہے، آپ کو بھی نہیں ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو جوڑے ہیں۔ ہاں، ایک اس میں جو ہے میاں تھا اور ایک بیوی تھی، لیکن دیکھنے میں دین فطرت اسلام ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس یہ دین نہیں ہے وہ فطرت پہ قائم نہیں ہو سکتے۔ وہ کہہ رہے تھے میں پہچان ہی نہیں سکا، ہم سمجھ رہے تھے دونوں عورتیں ہیں۔ جب مرد عورت میں پتہ نہ چلے، الرجال قوامون علی النساء، مرد ہوتا ہے، مرد کو حاکمیت دی گئی ہے عورتوں پر۔ آپ بھی ویسے ٹھمکے لگائیں گے، آپ کی شکل صورت بھی ویسے ہوگی، تو یقین مانیں آپ دین اسلام کو، دین فطرت کیسے دنیا والوں کو کہہ پائیں گے؟ اپنی پہچان بناؤ۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کی پہچانی مسلمانوں کی یہ ہے، مومنوں کی، کہ ان کے ماتھے پہ نماز کے نشانات ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، داڑھی ہوتی ہے۔ تو مرد ہو تو مرد کی طرح سے رہو۔ دین فطرت یہی سکھاتا ہے۔ دین فطرت ہم کو ادھر ادھر جانے کی گنجائش نہیں دیتا۔ لوگ تو جن کے پاس صحیح دین نہیں، اسلام جیسا عقیدہ نہیں، اسلام جیسی خوبیوں والا دین نہیں، وہ اپنا جنس ہی بدلنے پہ آمادہ ہو گئے۔ یورپ امریکہ کی طرف آپ جائیں اور دیکھیں، پوری سوسائٹی اور پورا سماج اور معاشرہ بگڑا ہوا ہے، ایک دم سے تہو بالا ہے، برائی کا ڈنکا بج رہا ہے وہاں پر۔ نہ آپ پتہ پائیں گے مرد کون ہے اور عورت کون ہے۔ باپ اس کا کیا ہے، اس آدمی کا باپ کا نہیں پتہ ہوتا ہے۔ بھائی کتنے نوجوان گھومتے ہیں، ان کے باپ کے بارے میں پوچھو، اس کے باپ کے بارے میں اس کو پتہ نہیں ہے، باپ کے بارے میں نہیں جانتا، پتہ نہیں کہاں سے ماں لے کے آ گئی۔ ماں جانتی ہوگی، شاید اس کو بھی نہ پتہ ہو۔ اس قرآن اسلام کہتا ہے کہ تم رائی ہو، اپنے جو ہے رعیت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو۔ اہل و عیال کا تو ان کا پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے باپ کون ہے۔ پوری سوسائٹی تباہی کے کگار پر ہے۔ کہاں وہ وراثت پائیں گے؟ کون ان کی دیکھ بھال کرے گا ان بچوں؟ تو وہ معاشرہ تباہ ہوگا، وہ برباد ہوگا۔ یہ خوبیاں اسلام کے پاس ہیں، مگر اسلام کی خوبیوں کو اگر دشمن اور وہ میڈیا جو اسلام کے دشمنوں کی ہیں، وہ اسلام کی خوبیوں کو کیوں دکھائیں گی؟ یہ ذمہ داریاں تو ہماری ہیں کہ ہم اپنے کردار سے ثابت کریں، اور ہم پہلے کردار سے ثابت کریں، پھر اسلام کی بنیادی تعلیمات کو اور خوبیوں کو اجاگر کریں۔
دین فطرت ہے، عظمت والا دین ہے۔ یہ پیغام ہمیں دنیا کو پہنچانا ہوگا، یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق، مکارم اخلاق کو، اچھی چیزوں کو، اچھی باتوں کو میں پورا کر دوں، یہی میرے بھیجے جانے کا مقصد تھا۔ اور یہ ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہوتی ہیں، ہم دنیا کو پیغام دیں، اسلام کے محاسن کو بتلائیں اور اس کی خوبیوں کو بتلائیں، اسلام کی تعلیمات کو عام کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔